نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ سورۃ الرعد کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافر و مشرک اس بات کا اعتراض کیا کرتے ہیں امام الانبیاء کے اوپر کہ یہ نبی ہے اور ہمیں دعوت دیتا ہے تو اس کے لیے تو بس ایک ہی کام ہونا چاہیے کہ یہ بس عبادتیں کرتا رہے اور ہمیں دعوت دیتا رہے اور اس کے لیے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، بس گھر کے اندر بیٹھا رہے، عبادتوں کے اندر مشغول رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے کہ اس کی اتنی بیویاں ہیں اور اتنی اولاد ہیں، ان کی شادیاں یہ نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے شادیاں کیوں کی؟ نبی ہے، صرف دعوت ہی دیتا رہتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل بیان فرما دی کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب شادیوں والے بھی تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے اولاد بھی تھے۔ ایسے نہیں کہ صرف ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویاں بنائی ہیں اور اولاد بنائے ہیں، اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء اکرام گزرے ہیں سب کے اولادیں تھیں اور سب کی شادیاں تھیں۔ اور اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مانا کرتے تھے وہ جد الانبیاء تھے، سب کو جو یہود بھی ان کو مانا کرتے تھے، ان کی بھی 5-7 شادیاں تھیں۔ اور آپ صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر جا کے اولاد ملا، اس کو تو مانتے ہیں لیکن یہاں اعتراض کرتے ہیں۔ تو رات کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں اور سب کو ان کی اولادیں بھی ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ گزشتہ صورت کے اندر گزرا کہ ان کے 12 بچے تھے تو نبی بھی تھے۔ تو اس سے ان کا کوئی اعتراض کام کا نہیں کہ یہ خام خواہ بس بناتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ہیں اور ان کی اولادیں ہیں۔ کچھ مفسرین نے اس کے جواب یہ دیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت تھی، کیونکہ دنیا کے اندر آدھی مخلوق ایک طرح سے عورتیں ہی ہوا کرتی ہے، عورت ذات بھی بہت ساری ہیں۔ اب اگر عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ شادیاں نہ کرتے اور دین عورتوں کے اندر کیسے پھیلتا؟ اور کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کے ذاتی مسائل ہوتے ہیں وہ مرد کے سامنے بیان نہیں کر پاتی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے آ کے پوچھا کرتی تھی اور اس طرح سے ان کا دین بہت سارا پھیلا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت ساری روایات ہیں جو آپ صلی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ ایسے ہی عرب کے اندر مسلمانوں کے اوپر زیادہ دباؤ تھا، قبیلوں والوں کے یہ بھی جواب دیا ہے قبیلے والوں کا دباؤ ہوا کرتا تھا، لیکن جس سے شادی ہو جایا کرتی تھی وہ قبیلہ پھر پریشان نہیں کیا کرتا تھا۔ تو ایک حکمت مفسر نے یہ بھی لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں اس لیے بھی کی تاکہ جو قبیلوں کی لڑائی ہے اور غصے ہیں اس کی وجہ سے وہ ٹھنڈے ہو جائیں۔ ایک وجہ مفسر نے یہ لکھی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ دین کو پھیلانا مقصود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے شادیاں زیادہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات جو کافی کہا کرتے ہیں، مشرک کہا کرتے ہیں کہ شہوت رانی
کے لیے کی، تو اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کی، اور جس سے شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی عمر 40 سال تھی۔ اگر شہوت رانی کے لیے ہوتی تو کسی جوانی کو دیکھتے، جوان والی عورت کو دیکھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزار دی تھی۔ 52 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی حیاتی میں ایک بھی نکاح نہیں کیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 52 یا 53 سال ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نکاح کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 9 بیویاں آپ کے نکاح میں اس وقت موجود تھیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافر لوگ دوسرا یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، بس ان کی خواہش یہ تھی کہ خامخواہ پریشان کرنا۔ کتنے معجزات اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے تھے، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ جو ہم کہیں، جس طرح ہم کہیں وہ ہو جائے تو ہم سمجھیں کہ وہی نشانی ہے، باقی کو وہ نشانی مانا ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تو جو نبی کریم، انبیاء اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں کہ وہ کوئی نشانی اپنے طور پر لے کر آ جائے، مگر اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ رب العزت حکم دیتا ہے تو پھر ان کے پاس نشانی آتی ہے، بغیر اللہ کے حکم سے کوئی نشانی نہیں آتی، اور یہ ہر بات کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے لکھ رکھی ہے، اور اللہ رب العزت جو چاہے ختم کرتے ہیں اور جسے چاہے ثابت رکھتے ہیں، اور ہر چیز اللہ رب العزت کے جو کتاب ہے، اصل کتاب، اس کے اندر محفوظ ہے۔ اور مٹانا اور ثابت رکھنا، مفسر نے یہ لکھا ہے کہ پہلے شراب حلال تھی، پھر ہجرت کے بعد شراب کو حرام کر دیا، تو اللہ رب العزت کی حکمت تھی، جسے چاہے اللہ رب العزت ختم کر دے، جسے چاہے اللہ رب العزت ثابت کر دے۔ تو پھر اس کے اوپر یہ کہنا کہ پہلے ایک چیز تھی اب وہ چیز کیوں نہیں ہے، یہ فضول کا ایک اعتراض ہے۔ مفسر نے اس کا ایک مفصل جواب یہ بھی لکھا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جب کوئی جاتا ہے تو ڈاکٹر کچھ پہلی دفعہ دوائی ایک دیتا ہے، دوسری دفعہ دوائی چینج کر دیتا ہے، تو اس کے اندر یہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ایک دوائی کیوں نہیں چلائی، دوبارہ اس نے دوسری چینج کیوں کر کے دی، تو وہ حکمتیں جانتا ہے۔ اسی طرح اس سے زیادہ حکمتیں جاننے والے اللہ رب العزت ہیں، جس سے چاہیں حکم کو ثابت رکھتے ہیں، جس سے چاہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ آپ کو اور صحابہ اکرام کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر چاہیں ہم تو آپ کی زندگی کے اندر ہم آپ کو فتح یاب دے دیں، آپ کے ساتھ ہم جو وعدہ کریں وہ پورا کر دیں، یا یہ کہ جب آپ کا وصال ہو جائے اس کے بعد آپ کے وعدہ وہ پورا کریں۔ سب سے بڑا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکا تھا، وہ مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہوا، عرب کا اکثر علاقہ فتح ہو چکا تھا، سب سے بڑی چیز یہ تھی۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، صحابہ اکرام نے حکومتیں کی، 600 سال تک حکومت رہی، اس کے اندر آدھے سے زیادہ ملک فتح صحابہ اکرام کر چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض وہ چیزیں جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا وہ ہم ابھی آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کے وصال کے بعد دکھا دیں، بس بے شک ہمارے اوپر ہے بات کو پہنچانا، اور ہماری ہی طرف سب کا حساب ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائے، لَهُمْ ان کے لیے، أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، بیویاں بھی ان کی بنائی اور اولاد بھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر بات کتاب کے اندر محفوظ ہے، لکھی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو حکم اللہ رب العزت چاہے ثابت رکھتے ہیں اور جسے چاہیں مٹا دیتے ہیں۔ وعنده ام الکتاب، اور اسی اللہ کے پاس ہے اصل کتاب۔ واما نرینک بعد الذی نعدهم، اگر ہم آپ کو دکھلا دیں بعض وہ جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وصال دے دیں، موت دے دیں، فانما علیک البلاغ، بس بے شک آپ کے اوپر ہے بات کو پہنچا دینا، وعلینا الحساب، اور ہمارے اوپر ہے حساب۔